میرے شوہر آرمی میں بھرتی ہو گئے تھے اور بہت جلد ٹریننگ کے لیے وہاں جانے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنی جاب کی طرف رختے سفر باندھا تو مجھے نصیحت کی کہ میرے ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ ایک بیٹی کی طرح سے رہنا۔ جیسے میرے ہوتے ہوئے تم بابا کی خدمت کرتی تھی ویسے ہی میرے جانے کے بعد بھی کرتی رہنا۔ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ضرور میرے ابو کا خیال رکھو گی، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر بوسہ دیا اور فخر سے کہا، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ پتہ نہیں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے ابو کا کیا ہوتا۔ میرے جانے کے بعد یوں کرتے کرتے تقریباً 3 ماہ گزر گئے، لیکن میرے شوہر نے ایک بار بھی کال نہ کی۔ میرے سسر ان کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے کہ بیٹا ان کی کال آئی ہے، لیکن میرا جواب ہر وقت نہ میں ہی ہوتا۔ میں کیا کرتی؟ میں بھی مجبور تھی۔ میرے شوہر نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا کہ گھر میں ان کے پیچھے کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ میرا اور بچوں کا نہ صحیح لیکن اپنے بابا کا خیال ہی کر لیتے اور ایک بار کال کر کے حال ہی معلوم کر لیتے، لیکن وہ تو جیسے وہاں جا کر واپسی کی راہ ہی بھول گئے تھے۔ میرے سسر اس کے بعد بہت خاموش رہنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگے، نہ کھانا کھاتے، نہ دوا لیتے اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلتے۔ کام کے وقت باہر نکلتے، مجھے سودا سلف لا کر دیتے اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ میں ان کے اس برتاؤ سے بہت پریشان ہو گئی۔ بیٹے کی یاد ستانے لگی تھی اور بیٹے کے نہ ہونے پر وہ اداس ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکیلا رہنا پسند کر رہے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں بہت غمگین ہو گئی۔ میں پہلے ہی اپنے شوہر کے جانے سے تنہائی کا بہت شکار ہو گئی تھی اور جس میں میرے سسر ہی میرا واحد سہارا تھے، لیکن اب وہ بھی مجھے تنہا کر رہے تھے۔ انہیں ایک دم سے کیا ہو گیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ بس میں گھر کا کام ختم کرتی تو دیکھنے جاتی، دروازہ بند ملتا، بجانے پر بھی وہ نہ کھولتے۔ پھر باہر صحن میں جا کر ان کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی تو دیکھتی کہ وہ خاموشی سے کھڑکی کے سامنے کرسی پر براجمان ہے۔ جب انہیں پکارتی تو وہ پکار نہ سنتے یا شاید انسنی کر دیتے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں نے انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے خیال سے وہ کچھ دن سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ شاید اکیلے میں ٹھیک ہو جائیں، مگر وہ روز بروز ڈپریشن میں جاتے گئے۔ میں نہیں جانتی وہ ڈپریشن تھا یا کچھ اور، مگر ان کی حالت خراب کیے جا رہا تھا۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ شوہر سے کئی بار رابطہ کیا مگر نمبر مل کے ہی نہیں دیا۔ بے بسی سے روتی اور چپ ہو جاتی۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا تو وہ دروازہ اندر سے بند کر چکے، یہاں تک کہ کھڑکی بھی بند کر دی۔ اب مجھے اور فکر لاحق ہونے لگی۔ کھانے پینے کی چیزیں جیسے تیسے کر کے کمرے میں لے تو جاتی، لیکن دوسرے ٹائم وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ملتی۔ مجھے الگ سے پریشانی نے آ گھیرا کہ اگر میرے شوہر اچانک واپس آ گئے تو میں کیا جواب دوں گی کہ میں بابا کا خیال نہیں رکھ سکی، اور وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ان کے جانے کے بعد میں نے بابا کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ مجھے اپنی فکر ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے، وہ وہی جانیں گے جو ان کے سامنے ہوگا۔ وہ بھلا میری بات کا یقین کہاں کریں گے؟ میں دن بھر انہی سوچوں میں گلتا رہتی، بار بار آوازیں دیتی، بابا جان، مگر بابا تو جیسے سنتے ہی نہ تھے۔ بچے تھے نہیں، بس میں اور بابا جان ہی تھے، مگر اب تو بابا جان بھی گھر میں ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی نہ ہو۔ اب بس گھر کا کام تھا، دیواریں تھیں اور میں تھی۔ سارا دن میں دیواروں کو اور دیواریں مجھ کو تکتی رہتی۔ وہ مجھ سے بات تو نہ کر سکتی، مگر ہاں افسوس سے جیسے مجھے تکتی ضرور رہتی۔ اب تنہائی میری ساتھی ہو گئی تھی۔ نہ جانے شوہر کہاں گم تھے، نہ واپسی کی راہ تھی، نہ ہی کال کرنے کا خیال، یوں جیسے ہمیں بھول بیٹھے ہوں۔ کبھی کبھی بے بس ہو جاتی تو بہت روتی اور روتے روتے سو جاتی۔ پھر اٹھتی اس امید کے ساتھ کہ بابا جان اٹھ گئے ہوں گے، انہیں کھانا دینا ہوگا، دوائی دینی ہوگی۔ بھاگ کر جاتی اور پھر سے دیکھتی بابا جان ویسے ہی کمرے میں بند ہوتے، نہ آواز دیتے، نہ بات کرتے، نہ ہی دروازہ کھولتے۔ مجھے مزید دکھ ہوتا، بے بسی ہوتی، روتی اور پھر چپ ہو جاتی۔ ان حالات کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ بابا جان